الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تمام انسانوں کے لیے تمام انسانوں کی ہر پہلو سے ترقی اور کامیابی کے لیے انسانوں کے شفیق اور محبت کرنے والے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی کتاب قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جو ایسے واقعات ہوئے جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور بہت رہنمائی ملتی ہے، ایسے واقعات کو قرآن میں ریکارڈ کر دیا گیا۔ ورنہ ہماری اپنی میموری اور یادداشت کا تو یہ حال ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو شاید اپنے پردادا کا نام بھی نہ معلوم، اور واقعات بھی وہ چنے ہیں اس مالک نے جو قرآن کے اترنے کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے میں اور مختلف ملکوں، قوموں اور دیشوں میں پیش آنے والے حالات پر بالکل فٹ آئیں گے۔ پچھلے کچھ زمانے سے مسلمانوں سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے حالات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے زمانے میں پیش آنے والے جو مسائل اور چیلنجز ہوتے ہیں ان کا حل ہم قرآن میں تلاش نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ سے اکثر ہم حالات کے بارے میں جو اندازے لگاتے ہیں، جو تفسیریں کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے۔
اور مسائل کا جو حل ہم ڈھونڈتے ہیں وہ بھی اکثر صحیح نہیں ہوتا، اور ہم آگے بڑھنے کے بجائے برابر پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ جو واقعہ اس وقت میں آپ کو اپنی بات کے شروع میں سنانے جا رہا ہوں، بغیر کسی تمہید کے، اس واقعے کی تو عجیب و غریب اہمیت یہ ہے کہ خود قرآن کے اتارنے والے اس شفیق پروردگار نے اس واقعے کو پوری انسانی دنیا کی تاریخ کا بہترین واقعہ قرار دیا۔ نحن نقص عليك احسن القصص۔ میں پہلے کوشش کروں گا کہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ واقعہ آپ کو سناؤں، پھر میں کوشش کروں گا کہ اس واقعے سے ہمیں آج کل کے حالات میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈال۔ اللہ کرے کہ دل کے کانوں سے آپ سنیں۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا پر افریقن کانٹیننٹ کا سب سے زیادہ اثر تھا۔ یہ تاریخ میں علاقے بدلتے رہے، نارتھ افریقہ تھا وہ علاقہ، شمالی افریقہ تھا وہ علاقہ، جس کا مرکزی ملک مصر تھا، آج والا چھوٹا سا مصر نہیں، بلکہ وہ اس زمانے کی سپر پاور تھا، بہت بڑا ملک تھا وہ۔ اور اس ملک میں بھی بہت دن تک جب کوئی سسٹم چلتا رہتا ہے، میرے اشارے کو ذرا سمجھیے گا، تو بگاڑ آنے لگتا ہے، کرپشن پھیلنے لگتا ہے، بے ایمانی پھیلنے لگتی ہے، ظلم پھیلنے لگتا ہے۔ یہی حال پوری دنیا کا تھا اور یہی حال اس ملک کا بھی تھا۔ اب انسانوں کے خدا نے، سارے انسانوں کے رب نے ایک فیصلہ کیا کہ اب مجھ کو دنیا میں ایک اچھی تبدیلی لانی ہے، اور اس بدلاؤ اور تبدیلی لانے کی شروعات مصر سے کرنی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، تبدیلی جب آتی ہے، بدلاؤ جب آتا ہے، تو پہلے کسی ایک علاقے اور ملک میں آتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کو چاروں طرف پھیلایا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے دنیا ایک بہت اچھے دور میں داخل ہو جاتی ہے، جس میں امن ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، آپس کی محبتیں ہوتی ہیں، اور لوگ چین، سکون اور عزت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پھر ایک زمانے تک یہی حالات رہتے ہیں، اور اس کے بعد
چند 100 سال کے بعد پھر بگاڑ آنا شروع ہوتا. یہ پوری دنیا کی تاریخ میں باری باری اچھے اور برے قسم کے دور آتے رہے. ہماری انگریزی زبان میں اس کو عام طور پر کیاس اینڈ آرڈر کہتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے کیاس کا، انتشار اور بدنظمی کا، بدامنی کا، ظلم کا، انیائے کا، آپس کے جھگڑوں، نفرتوں کا، کرپشن اور بے ایمانی کا. اور یہ خرابی تقریباً سب لوگوں میں ہوتی ہے. بہت کم لوگ، اکا دکا لوگ اس سے بچے ہوتے ہیں، لیکن لوگ الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں. پبلک کہتی ہے سرکار خراب ہے، سرکاریں کہتی ہے پبلک خراب ہے. فیکٹریوں اور ملوں کے مالک کہتے ہیں کہ مزدور خراب ہو گئے، اور مزدور کہتے ہیں مالک لوگ خراب ہو گئے. امیر کہتے ہیں غریبوں میں زیادہ بگاڑ آ گیا، غریب کہتے ہیں امیر خراب ہو گیا. ہوتا یہ ہے کہ مجموعی طور پر پوری سوسائٹی بگڑ جاتی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب انسانوں کے پروردگار نے ایک فیصلہ کیا کہ اب دنیا کو آرڈر کی طرف لانا ہے، یگ بدلنا ہے، دور بدلنا ہے، اور انیائے کی جگہ پر نیائے کا دور لانا ہے، ظلم کی جگہ پر انصاف کا دور لانا ہے، نفرت کی جگہ پر محبت کا دور لانا ہے. تو اس کے لیے چنا اس مالک نے مصر کو کہ یہاں سے شروعات کرنی ہے. اور اس سے بھی زیادہ غور سے سننے کی بات یہ ہے کہ جس انسان کو چنا خدا نے کہ اس کے ذریعے سے یہ پریورتن لانا ہے، یہ زبردست چینج لانا ہے، وہ انسان مصر میں نہیں رہتا تھا، وہ انسان کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا، وہ انسان 10-12 سال کا بچہ تھا، اور مصر سے بہت دور وہ فلسطین کے ایک گاؤں میں رہتا تھا. اس بچے کا نام یوسف تھا، اور اس بچے کے باپ کا نام یعقوب تھا. کیسے لایا جائے اس بچے کو مصر، اور کیسے اس کی ٹریننگ دی جائے، اس کو تربیت دی جائے، اس کے کیریکٹر کو مضبوط کیا جائے، اس کی ہمت کو بلند کیا جائے، اس کو دور تک دیکھنے والی سمجھ نظر عطا کی جائے، اس کو گہری سمجھ عطا کی جائے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. میں آیتوں کے ترجمے اور تشریح نہیں کر رہا ہوں، علماء کے لیے اشارے کر رہا ہوں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف اور صرف قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. حالات کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب اس بچے کو جو وہاں کھیلتا کودتا تھا اپنے گھر میں، اس کو کیسے مصر لایا جائے، اور پھر اس تربیت سے کہ وہ پورے ملک کو بدل دے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں نرم گرم تجربے چاہیے، اس میں لیڈرشپ اسکل چاہیے. ایک ایسے لیڈر کو جو پورے سماج کو بدل دے، جس کے اندر بے پناہ محبت اور خلوص چاہیے، نشکام بھاونا کے ساتھ عوام کی خدمت کرنے اور سیوا کرنے کی بھاونا چاہیے.
ایک زبردست ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب شروعات کیسے ہوتی ہے؟ شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ اس بچے کے بھائیوں کے دل میں اپنے اس چھوٹے بھائی سے کچھ جلن پیدا ہوتی ہے. خدا کرے کہ آپ 2-3 جملوں کے بیچ میں جو میں خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں اس کو بھی سمجھتے جائیں. امید تو کم ہے لیکن آپ کی دعا سے شاید اتنی سمجھداری عام ہو جائے. اور جب تک آپ خالی جگہ کو نہیں سمجھیں گے تو میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں آنکھیں اور دونوں کان کھول لیں. چھوٹے بھائی کی جلن پیدا ہوئی بڑے بھائی کے دل میں. یہی جلن پوری دنیا میں اچھے انقلاب کا سبب بن گئی. سوچتے رہیے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے. ان بڑے بھائیوں نے سوچا کہ اس چھوٹے بھائی سے ہمارے والد صاحب زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم کو اتنا نہیں چاہتے. اس کا علاج ہی یہ ہے کہ اس بچے کو راستے سے ہٹا دیا جائے. تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں اس بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ. تو ایک رائے یہ آئی کہ بھائی ختم کر دو, جان سے مار دو, کھس کم جہاں پاک. لیکن یہ اللہ کا پلان تو کچھ اور تھا, اور پلان تو اللہ ہی کا چلتا ہے. چنانچہ دوسری رائے یہ زیادہ قبول کرنے کا کہ دیکھو جان سے مارو مت, شہر سے دور, گاؤں سے دور, کسی اندھے جنگل میں, کسی اندھے کنویں میں پھینکا. وہ بھی کنواں گو جس میں پانی وانی نہ ہو, اس میں ڈال دو, نکل ہی نہ پائے. پھر دیکھا جائے گا جو اس کی قسمت میں ہوگا وہ. چنانچہ ان لوگوں نے اپنے اس بھائی کے ساتھ یہی کیا. اور خوش خوش گھر چلے آئے اور اپنے ابا کو وہ جھوٹی سچی کہانی بتا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی. ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, گھڑیا کھا گیا اس کو. اب چونکہ یہ کنویں میں ڈلوایا تھا, یہ اللہ کے ایک سیکرٹ پلان نے ڈلوایا. اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہوتے ہیں اس کو بڑی سے بڑی ایجنسیز بھی جان نہیں پاتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق پھر یہ ہوا کہ ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر جا رہا تھا, اور اس قافلے کے پاس اسی ایریے میں پانی ختم ہو گیا. یہ پانی اتفاق سے ختم نہیں ہوا, اللہ کی پلاننگ کی وجہ سے ختم ہوا. پھر وہ ڈھونڈنے نکلے, اسی کنویں میں اس لیے پہنچے کہ اللہ کا پلان یہی تھا. اور انہوں نے جھانک کر دیکھا پانی تلاش کرنے کے لیے, تو پانی کے بجائے ان کو تو ایک نوجوان بچہ ملا کنویں میں. اس زمانے میں انسان بیچے خریدے بھی جاتے تھے غلام بنا کر. تو انہوں نے سوچا کہ واہ 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 واہ, یہ تو بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ مل گیا, اس بچے کو نکالیں گے, ہم مصر جا رہے ہیں, وہاں تو نوجوان غلاموں کی بڑی قیمت ملتی ہے, وہاں جا کے بیچ دیں گے. اب وہ یہ سوچ رہے تھے
انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ جو اس کو مصر پہنچا رہے ہیں غلام کی حیثیت سے بیچنے کے لیے، یہ تو اللہ کی پلاننگ کی وجہ سے پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لے جا کر اس کو مصر میں غلاموں کی منڈی میں لے کر بیٹھ گئے کہ کوئی اچھا کسٹمر آئے گا اس کے ہاتھ بیچیں گے۔ ٹھیک اسی دن اس ملک کے وزیر اعظم کی بیوی نے کہا کہ بھائی مجھے اپنے ایک پرسنل میڈ کی ضرورت ہے، ایک ایسے خادم کی، سرونٹ کی ضرورت ہے جو میرے لیے مخصوص ہو، کوئی سلیقہ مند مہذب انسان جو میرے پاس آنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، بیگمات ہوتی ہیں، سول سوسائٹی کے لیڈیز ہوتی ہیں، ان کی خدمت اور خاطر تواضع کر سکے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی بیگم صاحب، ایسا کوئی سرونٹ تلاش کرنے کے لیے مجھے خود جانا پڑے گا۔ چنانچہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لے گئے اور انہوں نے جو نظر ڈالی تو وہ جو لڑکا نظر آیا انتہائی خوبصورت، انٹیلیجنٹ، ذہین لڑکا، سمجھدار لڑکا، لگ رہا تھا کہ یہ کسی بہت اونچے خاندان کا بچہ ہے، اور پتہ نہیں کیسے یہاں پر آ گیا۔ بہرحال وزیر اعظم نے اس بچے کو پسند کیا، اس لڑکے کو، اور اس کو ایک نوکر اور سرونٹ کی حیثیت سے اپنے محل میں لایا اور لا کر سیدھے سیدھے اپنی بیوی کے حوالے کیا، اکریمی مثواہ، کہ دیکھو بھائی بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنا، یہ بہت خاص قسم کا خادم لے کر آیا ہوں، اس کو بہت ذرا عام نوکروں کی طرح مت رکھنا، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا۔ اب اس بیچارے وزیر اعظم کو کیا خبر کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے کسی خفیہ منصوبے کا ایک ایک قدم طے کروایا جا رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو ہیں، ان کو میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، ان کی اصل سچائی کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو رب کے کام کرنے کے طریقے کو اور ان اشاروں کو سمجھتا ہے جو اس نے قرآن میں پھیلا دیا، ورنہ حالات کا جو ظاہری رخ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور حقیقی رخ اکثر اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اب وہ خدمت میں لگ گیا، اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا۔ اب ایک اور واقعہ ہوا، کتنی تربیتوں سے گزارا جا رہا ہے، یہاں تک میں پہلے اس کو کہتا ہوں، وہ انسان جو گھر میں بڑی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اپنے ماں باپ اور بھائیوں بہنوں کے ساتھ، وہ بیچارہ اچانک ایک عجیب کیفیت سے گزرا کہ اس کو کنویں میں ڈالا۔ اب یاد رکھنا کہ جس سے کوئی اچھی تبدیلی جس کے ذریعے سے لانی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک آدمی ہو یا ایک قوم ہو، اس کو مشکل حالات سے گزارا ہی جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آرام سے رہا ہو، کوئی فرد یا کوئی قوم، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں کوئی اچھا انقلاب آ گیا ہو۔ نہ ایسا ہوا ہے، نہ ایسا ہوگا۔ بڑی کوالٹیز چاہیے اس شخص کے لیے، اس لیے اس کو بہت سے صدموں سے، بہت سی سازشوں سے، بہت سے غموں سے، بہت سے چیلنجز سے، بہت سے سیٹ بیک سے گزارا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ٹالرنس کی صفت پیدا کی جاتی ہے، برداشت کی قوت، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کی قوت، اور غور سے سننا،
اور نگیٹو چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی پازیٹو تصویر کو دیکھنے کی صلاحیت یہ پیدا کی جاتی ہے. جس وقت وہ کنویں میں ڈالے جا رہے تھے اسی وقت کان میں آ کر ان سے کہنے والے نے کہا تھا کہ تم بالکل مت گھبراؤ، بس اپنے مالک کو یاد کرتے رہنا اور انتظار کرتے رہنا کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. پھر جب وہ لائے گئے اور منڈی میں بیچے گئے تو اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ایک شریف خاندان کا نوجوان اور وہ غلاموں کی طرح بک رہا ہے، لیکن اتنی سمجھداری ان کو مل گئی تھی. اور جس بندے یا جس قوم سے کوئی کسی ملک میں کوئی اچھی تبدیلی لانی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی اس پر آتی ہیں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کی قوت بھی اس کو ملتی ہے، سمجھداری ملتی ہے. اب تربیت کا ایک مرحلہ یہ تھا، ٹریننگ کا ایک مرحلہ یہ تھا کہ جو کنویں میں پورا کیا گیا، اس کے بعد مصر تک لایا گیا، منڈی میں بٹھایا گیا، بیچا گیا، خریدا گیا، یہاں تک اچھا خاصا وقت گزر گیا. اب اس شخص کو جو گاؤں میں رہتا تھا، دیہات میں رہتا تھا، اس کے گھر میں کھیتی کسانی ہوتی تھی، اس کو ایک نئی دنیا کو دکھانا بھی ضروری تھا کہ صاحب لوگ کیسے رہتے ہیں. صاحب لوگ سمجھیں، آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے میں میرا شریف پڑھ رہا ہوں. اصل میں اس طرح کے بیان تو کبھی سنتے ہیں، یا نیچے یا اوپر، اور میں نیچے آپ کو بھی بھیجنے کے لیے آئی ہوں. تھوڑا اخروٹ بھی کھا لیا کرو، کیونکہ اب میں مشکل باتیں بیان کروں گا. چونکہ یوسف اس بچے، اس نوجوان سے آگے بڑھ کر ایک پوری سوسائٹی کو بدلنا تھا، ملک کو بدلنا تھا، اس کے اکنامک سسٹم کو بدلنا تھا، اس کے پولیٹیکل سسٹم کو بدلنا تھا، اس کی عدالت کے نظام کو بدلنا تھا، پورا نظام بہتر بنانا تھا، پورے ملک سے کرپشن کو مٹانا تھا، غریبی کو مٹانا تھا. اس لیے اس کو کچھ دن ضروری تھا کہ وہ ایک 5 اسٹار ماحول میں رہے. وزیر اعظم کے گھر میں رہنا، کیا ایٹیکیٹس، کیا آداب، کیا مینرز، کیا قانون، کیا ڈسپلن، کیا طریقہ، کیا صفائی، آنے والوں سے کس طرح ملنا، مہمانوں کی کس طرح خدمت کرنا، یہ سب سکھایا جا رہا ہے وہاں رکھ کر. ایک کسان کے بیٹے کو بنانا ہے خدا کو آگے چل کر دنیا کی سپر پاور کا حکمراں، اس کو رول کرنا ہے، اور رول کسی چھوٹے موٹے ملک میں نہیں کرنا، رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ پر رول کرنا. یاد رکھنا، ہر زمانے میں کوئی ایک ملک کی حیثیت ہوتی ہے رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ کی. بہت پہلے برطانیہ کی وہ حیثیت تھی، اب امریکہ کی وہ حیثیت ہے جس کے آخری دن شروع ہو چکے. تو وہ حیثیت پر لانا تھا، رولنگ جو اسٹیٹ آف دا ورلڈ کو بدلنا تھا، اس ملک کے شہریوں کے کیریکٹر کو بدلنا تھا، ان کے ویژن کو بدلنا تھا، ان کے اخلاق کو بدلنا تھا. یوسف بالکل پاک دامن تھا،
اس کے دامن پر کوئی دبا نہیں. ایک وقت آئے گا کہ یوسف کی جگہ پر وہ قومیں کھڑی ہوں گی کہ جن پر الزامات لگے، اور ایک وقت آئے گا کہ جس وقت اس قوم کے لوگ خود اعتراف کریں گے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. اشاروں کو سمجھو، خالی جگہوں کو پر کرنا خود پڑ رہا ہے. میں ماضی کا واقعے کے آئینے میں حال اور مستقبل کو بیان کرنے کی کوشش کروں. اس کے بعد باری آئی وزیر اعظم کی بیوی کی. بادشاہ نے حکم دیا کہ تم بتاؤ، تمہارا ہی تو اصل معاملہ ہے. اس نے تم کو پر عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، تمہارا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، یا اور کوئی بات تھی؟ سچ سچ بتاؤ. وزیر اعظم کی بیوی نے کہا انا راودته عن نفسه الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه. بادشاہ سلامت، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب ہو چکا الگ الگ. میں اقرار جرم کرتی ہوں، جرم میرا تھا، یوسف بالکل پاگل ہے. میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، جس قوم پر آتنکواد اور دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، اسی قوم پر الزام لگانے والے ہمارے ہی دیش کے میرے پیارے لاکھوں کروڑوں بھائی اور بہن اور پترکار اور پولیس کے افسران اور ایجنسیز کے لوگ، ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے غلط کہا تھا، ہم پروپیگنڈے سے متاثر تھے، یہ لوگ ایسے نہیں تھے. شرط یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کیریکٹر صحیح ہو، شرط یہ ہے کہ ہم تم اس ملک کی محبت میں سب سے آگے بڑھ کر دکھائیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب آخری جو پارٹی رہ گئی تھی اس کیس کی پارٹیز میں سے وہ خود یوسف علیہ السلام تھے. تو بادشاہ نے ان کو بھی موقع دیا کہ تم جو بیان دینا چاہتے ہو دو. کھڑے ہوئے یوسف علیہ السلام، اور کیا بات کہی انہوں نے. فرمایا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. کہا بادشاہ سلامت کہ جو میں نے اصرار کیا تھا کہ پہلے سچائی سامنے آ جائے تب میں جیل سے نکلوں گا، تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ معزز عورتیں بیچاری شرمندہ اور رسوا، میں ان کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا تھا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وزیر اعظم کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں. اور دوسری بات یہ بھی میں سب تک پہنچانا چاہتا تھا کہ جو جھوٹ اور سازش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوششیں بالآخر ناکام ہو کر رہتی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. بادشاہ سلامت نے فوراً فیصلہ سنایا. بادشاہ نے کہا کہ جرم ثابت ہو گیا، مجرم اصل میں وزیر اعظم کی بیوی، دوسرے نمبر کی مجرم یہ بے دماغ یوسف، تم بالکل بے گناہ. اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ یوسف اگر تم معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو، اور اگر سزا کا مطالبہ کرتے ہو تو میں سزا دینے کو تیار ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت، میرے ماں باپ نے مجھ کو سزا دلوانا نہیں سکھایا، میرے خاندان میں سزا دلوانے کا کلچر نہیں. میں بہت پہلے معاف کر چکا ہوں. آپ کے سامنے بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے دل سے سب کو معاف کیا. بس عدالت ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، لیکن بادشاہ نے آرڈر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جو ابھی چند منٹ پہلے جیل سے آیا، جو 8-9 سال جیل میں رہا، اس کے بارے میں آرڈر کیا بادشاہ نے ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ میں اپنے کمرے میں 1 to 1 اکیلے کسی لیڈر سے جہاں پر بیٹھ کر بات کرتا ہوں اس کمرے میں مجھے میرے پاس لے کر آؤ، مجھے تنہائی میں یوسف سے کچھ بات کرنی ہے.
چنانچہ یوسف علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا. بادشاہ سلامت نے وہاں بہت عزت کے ساتھ استقبال کیا. اور کیا کہا یوسف علیہ السلام؟ کہا انک اليوم لدینا مکین امین. یوسف، پورے ملک میں اس وقت سب سے زیادہ پاور والے حکمراں اب تم ہو. اب حکومت پورے پاور کے ساتھ، پورے اختیارات کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. اور امین، سب سے زیادہ بھروسہ مجھے تم پر ہے. میں جانتا ہوں اپنی کیبنٹ کو، میں جانتا ہوں اپنے آفیسرز کو، میں جانتا ہوں کس قدر کرپشن ہر کچے پکے گھر میں گھس گیا ہے. کوئی انسان بھروسے کے قابل نہیں رہا. میرے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. فوڈ کرائسس میں میرا ملک مبتلا ہونے والا ہے. تمہیں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ 14 سال تک 7 سال کی پیداوار کو چلانا ہوگا. میرے اپنی کابینہ میں، میرے ممبرس آف پارلیمنٹ میں، میرے آفیسرس میں، میرے منسٹرس میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکے. یوسف، تمہارے نوبل کیریکٹر کو، تمہاری پاک دامن شخصیت کو میں پہچان گیا ہوں. اب اس ملک کو بچانے کے لیے تم کو میں پوری اختیارات دیا. یہاں تک کتابوں میں آیا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے یہ کہا کہ صرف سکے پر نام میرا ہوگا، حکومت تمہاری چلے گی، سارے حکومت تم کرو گے، صرف سکے پر نام میرا ہوگا. یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یا بادشاہ سلامت، سارے منترالے، ساری منسٹریاں، سارے محکمے مجھے بالکل مت دیجیے. اس وقت جو محکمہ، جو ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ خطرے میں اور کرائسس میں ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ دیش واسی کہیں بھوک سے مرے نہ، میں چاہتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کی سیوا کرنے کا اختیار آپ مجھے دیں. اور کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے کیریکٹر کی یہ 2 چیزیں خاص ہیں. انی حفیظ علیم، میں انتہائی امانت دار انسان ہوں، ایک دانہ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دوں گا. اور علیم، اور میں پروفیشنلی ایکسپرٹ بھی ہوں. میں جانتا ہوں کہ غلے کو اسٹور کیسے کیا جاتا ہے، غلے کو پبلک میں ڈسٹریبیوشن کیسے کیا جاتا ہے. آپ میں سے جو لوگ ہسٹری کے طالب علم ہیں یا گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، آپ میرے کہنے پر سرچ کرو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم، جس کو سرکاری سستے غلے کی دکان ہمارے ملک کی عام زبان میں کہتے ہیں. پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع کیا. اور یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے 7 صوبے تھے. یوسف علیہ السلام سرکاری افسروں کی ٹیم لے کر تمام صوبوں کا انہوں نے دورہ کیا. پورے مصر کے ایک ایک گھر کا سروے کروایا، ایک ایک گھر کا جائزہ لیا. ایک ایک گھر کا سروے اس لیے نہیں کہ آپ کے پردادا کا کاغذ کہاں ہے، بلکہ ایک ایک گھر کے سروے اس لیے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، آپ کے ہاں سال بھر میں آنے جانے والے مہمانوں کا کیا ایوریج ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کتنا غلہ جانا چاہیے. نہ ایک دانہ زیادہ جانے دوں گا، نہ ایک دانے کی کمی رہنے دوں گا. پورے ملک کے ہر کچے پکے گھر کا سروے کروایا گیا، اور اس سروے کروا کر انہوں نے انتظام کیا اس بات کا کہ پورے 14 سال تک ہر گھر میں سال بھر کی ضرورت کا غلہ پہنچتا ہے. اور صرف یہ نہیں کیا، اور ایک کام کیا، بہت غور سے سننا میرے نوجوانوں اور علماء سب. انہوں نے ایک کام اور کیا، انہوں نے اس بات کا سائنٹیفک ریسرچ کیا کہ یہ جو پیداوار کا جو کرائسس ہے، یہ جو کیوں پیدا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے. تو انہوں نے محسوس کیا مسئلہ ہے پانی کی کمی کا، مسئلہ ہے پانی کی کمی کا. اریگیشن سسٹم چونکہ صحیح بنا ہوا نہیں ہے تو سینچائی نہیں ہو پاتی، اس لیے فصل نہیں ہو پاتی، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے شمال مصر سے یعنی سوڈان سے ایک انہوں نے نہر کھدوانی شروع کی، کینال کھدوانی شروع کی، اور وہ بالکل ساؤتھ تک لے آئے اس کو. اور وہ جو نہر ہے، نہر 1000 دن میں پوری ہوئی. جس دن 1000 دن پورے ہوئے
اسی دن نہر پوری ہوئی، چنانچہ اس گاؤں کا نام الفیوم رکھ دیا گیا۔ آج آپ اگر مصر کے نقشے پر نظر ڈالیں تو الفیوم نام کا ایک شہر آپ کو نظر آتا ہے۔ بعض علماء نظر آتے ہیں فلاں الفیومی۔ میرے ایک استاد تھے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں، شیخ عبد الوہاب الفیومی۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ الفیوم کی تاریخ کیا ہے۔ یہ الفیوم وہ جگہ کا نام ہے جہاں آ کر نہر مکمل ہوئی ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، نوٹ کریں، یاد رکھیں۔ اگر آپ گوگل پر صرف ڈال دیں کینال آف جوزف، صرف یہ ڈال دیں تو آپ کو اس پوری نہر کا نقشہ بھی نظر آئے گا۔ اس پر امریکن سائنٹسٹ، انجینئرز لوگوں کے مضامین نظر آئیں گے، اور اس میں یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اریگیشن انجینئرنگ پروجیکٹ ہے جو یوسف علیہ السلام نے بنوایا۔ آپ حضرات سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے، باقی کوئی کام نبیوں والا نہیں، یہ بڑی جہالت کی بات ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، یہ بہت کم علمی کی بات ہے۔ نیت اچھی ہوتی ہے لیکن علم کم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا 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 ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری، کپڑا بنانے کا فن سکھایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے اسٹیل انڈسٹری اپنے بعض نبیوں کو سکھائی۔ نبی جو آیا کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو دنیا سے لے کر آخرت تک ہر جگہ کامیاب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان دو ذریعوں سے ایسی زبردست خدمت کی کہ اس کے بعد پورے مصر میں بہار آ گئی، لوگ حیران رہ گئے کہ کون فرشتہ ہے۔ باقاعدہ دن مقرر ہوتے تھے کہ اس دن میں فلاں گاؤں کے لوگ آئیں گے، اس دن میں فلاں گاؤں کے لوگ آئیں گے، ہفتے کے فلاں دن میں فلاں گاؤں کے لوگ آئیں گے غلہ لینے کے لیے، اور وہ غلہ باقاعدہ سرکاری نگرانی میں ان کو دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر اٹھا کر دیکھو علماء کرام، انہوں نے بڑے حوالوں کے ساتھ، بائبل کے حوالوں کے ساتھ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالوں کے ساتھ، نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالوں کے ساتھ، کرسچن مصنفین کی اور کرسچن انسائکلوپیڈیا کے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ صرف مصر نہیں، دور دور تک کے ممالک کے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ اس ملک میں اتنی برکت ہوئی۔ اب میں اصلی بات جس کے لیے میں نے واقعہ سنایا ہے، میں وہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں۔ آپ سوچو ذرا، یوسف علیہ السلام نے کس ملک کی خدمت کی؟ جس ملک کی حکومت نے ان کو جیل میں ٹھونس دیا تھا، ان کو بدنام کر دیا تھا، ان کا کیریکٹر اسیسینیشن کیا تھا، ان کے کردار کشی کی تھی، کسی گناہ کے باوجود، شرافت کا مجسمہ ہونے کے باوجود، نیکی کے دیوتا ہونے کے باوجود، اس وقت کی حکومت نے، وہاں کے وزیر اعظم نے اپنی فیملی کے اثرات سے متاثر ہو کر اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ٹھونس دیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اس بادشاہ کے خواب آیا ہوگا تو ان کا ری ایکشن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم بے گناہوں کو جیل میں ٹھونسو گے تو تمہارے ملک میں بھوکے لوگ نہیں مریں گے تو اور کیا ہوگا؟ میں تو کہے لگاؤں گا، میں ہنسوں گا، میں ناچوں گا، لاشوں کے ڈھیر گر رہے ہوں گے بھوک سے بیکار ہو کر، اور میں اس وقت کہوں گا کہ یہ ہوتا ہے ظلم کا بدلہ۔ مگر مسلمانوں کان کھول کر سن لو، وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا جو اپنے ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے جو نفرتوں کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ اس کو میں فلسفہ نہیں ہے، یہ بالکل اپلائیڈ سائنس کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آج آپ ذرا اپنے دیش کی موجودہ پریستھتیوں پر ذرا نظر تو ڈالو، غور تو کرو۔ کن کاموں میں حکومتیں ہماری لگی ہوئی ہیں، ان پر کوئی تبصرہ کر کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دیش کے اصلی مسائل کیا ہیں، دیش کے اصلی ایشوز کیا ہے، جن حالات میں ہمارا دیش پھنس گیا ہے۔ 12 لاکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں، یاد آتا ہے تو چیخ نکلتی ہے۔ 12 لاکھ کسان، وہ کسان کیا میرے اور آپ کے بھائی نہیں تھے؟ کیا وہ کسانوں کی چاہنے والی بیویاں نہیں تھیں؟ کیا ان کسانوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں تھیں؟ کیا ان کسانوں کے بوڑھے ماں باپ نہیں تھے؟
اور یہ 12 لاکھ کا فگر میں 6 مہینے پرانے کے سرکاری جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، ارتھ ویوستھا کتنی بگڑتی جا رہی ہے. بسکٹ خریدنے کی لوگوں کے اندر سکت نہیں رہ گئی، پارلے بسکٹ خریدنے کی لوگوں کے اندر سکت نہیں رہ گئی. جس قدر روزگار کی کمی ہو گئی ہے، جابس کی کمی ہے. سرکار بتا رہی ہے کہ 45 سال میں کبھی بھی اس قدر نان امپلائمنٹ، اتنا بے روزگاری کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہے. کہیں عجیب آپدائیں آ رہی ہیں، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں سوکھا پڑتا ہے، عجیب صورتحال ہے. جانور بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں. جو اصلی مسائل ہیں دیش کے ان کی طرف توجہ نہیں ہے. اب میں مسلمانوں کو ان سے کہتا ہوں، یہ ایک زبردست ویکیوم ہے، ایک خلا ہے، ایک خلا ہے. اگر ہم واقعی قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں اور اگر واقعی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں تو ہماری بھرپور توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے گاؤں، اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے علاقے کے اندر کسی چھوٹے ایریا کو چن لیں، کسی بڑے ایریا کو چن لیں، وہاں سروے کریں اور وہاں کے لوگوں کی جو بھی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا سمے، اپنا تھوڑا سا پیسہ، اپنی تھوڑی سی صلاحیت وہاں پر لگائیں. یہ ملک اس وقت ترس رہا ہے سچے خیر خواہوں کے لیے. گت کی طرح راجنیتک نیتا گت کی طرح اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں. یہ ملک انتظار میں ہے، اپنے بچانے والے کے انتظار میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار کے انتظار میں ہے. اصل کام مسلمانوں کو یہ کرنا ہے. میں پوری یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ چند سال اپنے علماء کی رہنمائی میں اور خاص طور پر ینگ پروفیشنل نوجوان، آپ آئی ٹی کے لوگ ہو، آپ انجینئرز ہو، آپ اریگیشن انجینئر ہو، آپ مینجمنٹ کے لوگ ہو، آپ بزنس کے لوگ ہو، آپ ذرا سا اپنے علاقے کی سیوا کر کے دیکھو. جن پولیس کے لوگوں کو آپ ڈر اور خوف نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہی پولیس کے افسران اور یہی ہمارے کانسٹیبل بھائی آپ کے سامنے پھول بچھائیں. اور یہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں. مہاراشٹر کے کچھ اضلاع میں اور کرناٹک کے کچھ علاقوں میں میں پریکٹیکلی پچھلے 1 سال سے اس قسم کے کام شروع کرا کر اس کے عجیب و غریب نتیجے دیکھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں. کرناٹک کے کچھ علاقوں میں آپ نے سنا ہوگا رمضان کے آخر میں اور اس کے بعد بڑا بھیانک سیلاب آئے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بہت زبردست سیلاب آئے. میں اس وقت اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے وہیں تھا. تو میں نے اپنے دوستوں، آپ جیسے نوجوانوں کو میرے پاس روز ملنے آتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب یہ وقت اس طرح کا ضائع کرنے کا نہیں ہے. آپ لوگ نکلو، پانی میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، بیمار ہیں، ان کو دوا نہیں مل رہی، بچے ہیں، ان کو دودھ نہیں مل رہا. آپ لوگ کوشش کرو سیوا کی. قسمت دیکھو اللہ کتنی مدد کرتا ہے. پہلے ہی دن جس دن ہمارے وہ ساتھیوں کا گروپ باقاعدہ وہ سارا کھانے پینے کے سامان، دودھ کے پیکٹس، بسکٹس، دوائیں، کمبل، مختلف چیزوں کو لاد کر لے کر نکلے، تو جب وہ پہنچے جس جگہ پر جہاں پانی بہت تھا، جہاں گزرنا بہت مشکل تھا، وہاں بجرنگ دل کے لوگ، رام سینا کے لوگ، وہ لوگ بھی مل گئے. اور انہوں نے دیکھا کہ داڑھی کرتے ٹوپی والے کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے غصے سے پوچھا، بہت شک کی نظر سے پوچھا. گاڑیاں بتنے لگے ان میں سے 1-2 لوگ. تو ہمارے ان نوجوانوں نے کہا بھائی صاحب آپ دیکھ لیجیے ہم یہ سارا سامان بانٹنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بانٹنے؟ وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو خالی مسلمانوں کو دیں گے. تو اتفاق سے جو علاقہ سب سے زیادہ اس وقت پریشان تھا تو وہ علاقہ وہ تھا جہاں ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنیں اور بچے زیادہ رہتے تھے. وہاں مسلمانوں کے گھر بہت کم تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ادھر جا رہے ہیں. تو وہ بہت رام سینا اور بجرنگ دل والے بولے کہ آپ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. ہمارے پاس تو سامان بہت کم ہے، آپ کے پاس سامان بہت زیادہ ہے، چلیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. وہ دیکھنے کے لیے بھی شاید گئے ہوں گے کہ واقعی سچ مچ یہ لوگ ادھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. ہمارے ساتھی لوگ پہنچے اور وہاں انہوں نے مندر میں جا کر اور پھر مندر کو سینٹر بنا کر چاروں طرف کے لوگوں کو جو سیوا کی. تو مجھے انہوں نے ریکارڈنگ سنائی کہ رام سینا اور بجرنگ دل کے لوگ
پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم لوگ کیا سمجھے تھے کہ آپ لوگ کون ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ تو غلطی ہماری ہے, ہم نے ہی پہلے آپ سے کوئی سمپرک نہیں کیا, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا, کوئی دوستی نہیں ہوئی ہماری آپ کی. یہ ہمیں اور آپ کو کوئی تیسرا ہے جو لڑا رہا ہے. آپ بھی اچھے لوگ ہیں, ہم بھی اچھے لوگ ہیں, کیوں ہم اس دیش کو کمزور کر رہے ہیں. اس کے بعد سے 2-2.5 مہینے تک لگاتار یہ کرناٹکا کے گورنمنٹ نے بھی ریکگنائز کیا. ضلع بیلگام اور وہاں کے آس پاس کے علاقے کے کلیکٹر نے میٹنگ بلائی, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے میٹنگ بلائی, SSP نے میٹنگ بلائی, ہار پھول پہنائے, ایوارڈ دیا اور کہا کہ صاحب ان لوگوں نے ایک ہسٹری بنا دی. جس طرح انہوں نے ایک ضرورت مند کی خدمت کی ہے, صرف خدمت نہیں کی, پورے ضلع کے اندر نفرت کی فضا, شک کی فضا, اجنبیت کی فضا, اس کو بدل کر محبت کی فضا سے بدل. میں بڑی امید کے ساتھ آیا آپ سے, سخت بیماری کی حالت میں یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں. آپ یقین مانو, اب یقین مانو, میری بات پر دھیان دو اور پریکٹیکلی اس کو شروع کرو. ہمارے دیش کی جو سمسیایں اور مسائل, عام لوگوں کی جو مشکلات ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کھڑے. یہ کام سرکاروں کا ہوتا ہے, ہم نے مانا کہ یہ کام سرکاروں کا ہوتا ہے, لیکن بھائی اب تو دنیا کے اکثر دیشوں کی سرکاریں ایسی نہیں ہیں, وہ گورننس نہیں کر رہی, اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہی, تو وہ نہیں ادا کر رہی. تو ہم اپنی مغفرت کی نیت سے, اللہ کی رضا کی نیت سے, جنت پانے کی نیت سے اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں, تاکہ ہمارے دل بھی سب کی طرف سے صاف ہوں, سب کے دل بھی ہماری طرف سے صاف ہوں. اور پھر اس کے بعد یقین رکھنا, میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا, میرے اشارے کو سمجھو کہ پھر کیا ہوگا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر نے اس بادشاہ کو مجبور کر دیا یہ فیصلے پر کہ بھائی اس دیش کو آپ سنبھالو, تو یاد رکھو جس دیش میں سچ مچ اچھے اور نیک لوگ وہ آگے بڑھ کر دیش واسیوں کے مسائل کو حل کریں گے, خدا ان کے ذمے بڑے پیمانے پر دیش کی خدمت کا کام کرنے پر قادر ہے, کوئی انہیں روک نہیں سکتا. یہ موقع ہے اس وقت بہت پازیٹیو اپروچ کا, یہ موقع بہت پازیٹیو اپروچ کا بھی ہے, بہت بیلنس